إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت کی تلاوت کی ہے جو معانی اور حقائق کا سمندر ہے، اگرچہ وہ مختصر اور چھوٹی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا، فصل لربک وانحر، تو تم نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس صورت کا شان نزول یعنی یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی کا خاندان اور کسی کی نسل اور کسی کے کام اس کی نسلوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا، جب کہ وہ بیٹا چھوٹا سا تھا بچپن میں، تو اس وقت لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، آپ کے دشمنوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ اب پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہ مقطوع نسل ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی اور اب زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس چند دنوں کی بات ہے اور کوئی ان کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا، اور ان کے کاموں کو آگے بڑھانے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی صورت نازل فرمائی اور یہ فرمائے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، یعنی دین دنیا ہر طرح کا خیر ہم نے آپ کو دیا، اور کوئی ایسی نعمت نہیں جو آپ کو نہ دی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا میں اگر کسی کا نام چلے گا تو آپ کا نام چلے گا، کسی کا کام اگر چلے گا، کسی کا کام اگر زندہ رہے گا اور باقی رہے گا تو آپ کا کام اور آپ کا پیغام زندہ رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ سب مٹ جائیں گے، آپ کے جو چاہنے والے ہوں گے، آپ سے جو محبت کرنے والے ہوں گے، دنیا میں اس محبت کی مثال نہ دی گئی ہے اور نہ کبھی قیامت تک ایسے کسی کو چاہنے والے پیدا ہوں گے۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھی اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر، جو تمہارے دشمن ہیں وہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، ان کا خاندان باقی نہیں رہے گا، ان کے قبروں کو نشانات تک باقی نہیں رہے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظمت عطا فرمائی اور جو بلندی عطا فرمائی، دنیا میں وہ بلندی کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو بلندی ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا۔ نبی کا تذکرہ کہاں نہیں ہے؟ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، فضاؤں میں ہے، اور ہر جگہ نبی کا تذکرہ ہے۔ دنیا کا کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مسجد کے میناروں سے بلند نہ ہوتا۔ کون ہے ایسا جس کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی، ایسے جانثار صحابہ دیے جس کی مثال نہیں تھی، اور جو آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، آپ کو طعنے دینے والے تھے اور آپ کو ستانے والے تھے، وہ سب کے سب مٹے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، آپ کو مٹانا چاہا، تاریخ بتاتی ہے وہ مٹ گئے، اور آج بھی جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کی عزت و آبرو کے دشمن ہیں، وہ بھی مٹ جائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن محمد کا نام زندہ رہے گا، محمد کا کام اور آپ کا پیغام قیامت تک جاری رہے گا، آپ کے ماننے والے باقی رہیں گے۔ یہ کہنا
کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ہمیں، یقیناً ہمیں سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونی چاہیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور ایمان کا معیار ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں، اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اور اس بات کو کھل کر کے کہہ دیجئے اور پیغام پہنچا دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارا خاندان اور کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تمہیں پیاری ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو انتظار کرو اس وقت کا کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اللہ کے رسول کی محبت کے سامنے ساری محبتیں ہیٹ ہیں، ماں باپ کی محبت ہیٹ، کاروبار کی محبت ہیٹ، ہر چیز کی محبت بیکار۔ سب سے بڑھ کر کے اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو محبت کا وہ مقام حاصل تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو مشرکین مکہ نے قید کر دیا اور قید کر کے لے جا کر کے ان کو تختہ دار پہ کھڑا کیا سولی پر چڑھانے کے لیے، اور کھڑا کرنے کے بعد ان کے بدن میں کچوکے لگانے لگے، تلواروں سے ان کے بدن کو کچوکے لگا رہے تھے۔ اور کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم محمد کی جگہ پر ہو اور محمد تمہاری جگہ پر ہو، یعنی تمہیں نجات مل جائے اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے، اور تم جا کر کے سکون کے ساتھ رہو، اور وہ نبی جن کو تم حد سے زیادہ چاہتے ہو وہ نبی تمہاری جگہ پر ہو۔ انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہوں اور ان کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ ایسی محبت تھی ان کو۔ غزوہ احد ہو چکا ہے، مسلمان شہید ہوئے، ان میں جب واپس آنے لگے احد کے میدان سے مدینے کی طرف حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام، تو مدینے سے لوگ نکلے استقبال کے لیے، خبریں معلوم کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک خاتون تھی جو آ رہی تھی اور راستے میں لوگ ملے ان سے، انہوں نے اللہ کے رسول کی خیریت پوچھی۔ لوگوں نے بتایا کہ تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ لیکن اس خاتون کو جو تڑپ ہے وہ پوچھتی ہے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں، آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ خیریت سے ہیں۔ پھر دوسرے ملتے ہیں، ان سے بھی اللہ کے رسول کے بارے میں وہ پوچھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے شہید ہو گئے۔ وہ پوچھتے ہیں مجھے نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ خاتون پیش کی گئی، اور اللہ کے رسول جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بخیر ہیں تو اس عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ خیریت سے ہیں، اب میرے لیے ساری مصیبتیں ہیج ہیں، نہ مجھے بھائی کا غم، نہ مجھے شوہر کا غم اور نہ مجھے بیٹے کا غم، آپ خیریت سے ہیں، بس سارے غم میرے لیے بیکار ہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو حضور پاک مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی اتباع اور پیروی کا بھی یہی حال تھا۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو اشارہ کر دیتے تھے، جو حکم دے دیتے تھے، اس پر وہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے یہاں کوئی یہ بات نہیں تھی کہ وہ سوچتے تھے، ان کے یہاں یہ بات نہیں تھی کہ وہ غور و فکر کرتے تھے، بس اللہ کے رسول کا حکم ہے، بس اس پہ ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ، یہ ان کا حال تھا۔ شریعت کے قبضے میں تھی بات ان کی، بس اللہ کے رسول کا فرمان آیا فوراً چل دی۔ جب بدر کے غزوے کے لیے مشورہ ہو رہا تھا، اس وقت صحابہ جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں، جس سے چاہیں آپ صلح کریں اور جس سے چاہیں آپ جنگ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ ہم سے کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اللہ کے رسول نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور انگوٹھی ان کے انگلی سے نکال کر اللہ کے رسول نے پھینک دی۔ مجلس برخاست ہو گئی، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، صحابہ بھی گئے۔ ایک صحابی نے کہا بھائی اب تو انگوٹھی اٹھا لو۔ ان صحابی کی محبت اور اتباع کا حال یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے جس چیز کو پھینک دیا اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ان کی پیروی اور ان کی اتباع کا حال تھا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اسی پیغمبر کو ماننے والے ہیں، انہی کے امتی ہیں کہ ہمارے یہ شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کے رسول کی ایسی محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کے پابند ہیں، اور آپ کی زندگی اور آپ کا جو طریقہ تھا ہم اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال دیں۔ اللہ کے رسول کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کس طرح سے آپ لباس پہنتے تھے، کس طرح سے آپ کھانا کھاتے تھے، کس طرح سے آپ دشمنوں کے ساتھ رہتے تھے، کیسے آپ دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی زندگی کا طریقہ کیا تھا، بیویوں کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا، چھوٹوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، بڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، آپ نے اپنی زندگی کیسی گزاری، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل صحابہ کرام نے محفوظ کر دیا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ زندگی کا گوشہ اور زندگی کا پہلو محفوظ نہ ہو۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ سراپا نہیں کھینچ سکتا جو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کا سراپا بیان کیا۔ ایک ایک چیز بیان کر دی صحابہ کرام نے اور زندگی کا ایک ایک پہلو بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آپ اللہ کے رسول کے مکمل طور پر متبع اور پیروکار بن جائیں، صرف زبانی جمع خرچ نہ رہ جائے۔ آج ساری دقت اور پریشانی کی جڑ یہ ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن جہاں سنتوں کی اتباع کا حال ہے ہماری زندگی سنتوں سے خالی ہے، ہمارا عمل سنتوں سے خالی ہے، ہماری زندگی کے اندر دنیا بھر کی خرافات ہیں، ہم سب کی پیروی کرتے ہیں، ہم سب کو اپنا ماڈل مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر سنتوں سے خالی، ہماری پوری زندگی سنتوں سے خالی، جبکہ سنتوں کے اندر نور ہے، سنت کے اندر ہدایت اور رہنمائی کا پورا سامان ہے، اور ہماری زندگی اگر کامیاب ہو سکتی ہے اور اگر ہم عزت حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر سرخروئی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اور آپ کی سنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا آپ جانتے ہیں کہ کیا حالت تھی ان کی، کیسی غربت تھی، کیسا فقر و فاقہ تھا، کس طرح سے پریشانی اور تنگی کی زندگی ان کی تھی، لیکن ان کے پاس کیا ہتھیار تھا، ان کے پاس کیا سرمایہ تھا، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی اتباع اور پیروی کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ انہی دو چیزوں نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیلتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا بس اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر سب کچھ ہے لیکن پیروی کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بس اسی محبت کی کمی ہے جس محبت کے نتیجے میں ہم آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری محبت صرف ظاہری نہ ہو، ہماری محبت صرف سڑکوں پر نہ ہو، ہماری محبت دلوں کے اندر ہو۔
ہمارے گھروں کے اندر ہو، ہماری پوری زندگی کے اندر ہو، اور اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہو، اور ہماری پوری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، اور ہم تلاش کریں ایک ایک چیز کو کہ اللہ کے رسول کس طرح سے کھاتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے، کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح سے آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے تھے، اور ہم اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا، اور سب سے بلند ہے اور سب سے بلند رہے گا، اور آپ کا نام نہ مٹ سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، مٹانے والے مٹ جائیں گے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مٹ گئے، اور قیامت تک جو بھی اللہ کے رسول سے دشمنی کرے گا، عداوت کرے گا، ان کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ مٹ جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا، یہ دین بھی باقی رہے گا، اور اللہ کے رسول کا نام و نشان وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا، ان نشانیہ کا ہوا ابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، اور آپ کا نام تو زندہ ہے، اور ہر جگہ آپ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔